میں پہلے 6 کلمات کو تھوڑا تھوڑا بیان کروں گا، اس کے بعد 7ویں کلمے تک آئیں گے۔ یہ ایک محبت کی کہانی ہے، یہ ایک راز ہے۔ یہ راز صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس کے بلاوے کے اندر شامل ہیں۔ یسوع مسیح کے 7 کلمات جو کہ بیانیہ اور ادائیہ کلمات کہلاتے ہیں، اور خاص طور سے گڈ فرائیڈے کو، مقدس جمعہ کو ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ بیانیہ کلمات اس لیے ہیں کہ جب بھی ان کو بیان کیا جاتا ہے بار بار ان کا تذکرہ کیا جانا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے منجی نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ یہ نجات کی کہانی ہے، اور یہ نجات مفت نجات نہیں ہے، اس کی بہت بھاری قیمت ادا کی گئی ہے۔ یہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے کہ لوگ چرچز میں آتے ہیں، ان کلمات کو سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یا لوگ فرداً سٹیج پر آتے ہیں اور ان کلمات کو بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک احساس کی کہانی ہے۔ ہمیں اپنے اندر اس احساس کو پیدا کرنا ہے، محسوس کرنا ہے کہ یہ نجات ہم تک کیسے پہنچی۔ سب سے پہلا کلمہ جو کہ معافی کا کلمہ کہلاتا ہے، یسوع مسیح نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہو کہ یسوع مسیح جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اعلانیہ اسے مصلوب کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت نہیں، آج سے 2000 برس پیشتر نہیں، آج بھی یسوع مسیح باپ سے یہ لفظ کہہ رہا ہے جب ہم بار بار گناہ کر کے اس کو مصلوب کرتے ہیں، اعلانیہ مصلوب کرتے ہیں۔ وہ آج بھی ہماری شفایت کے لیے بار بار یہ کہہ رہا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی پرانی کہانی ہے کہ ایک شخص کو کسی ملک میں، اس ملک کے بادشاہ نے ناراض ہو کے سزائے موت دے دی۔ اس کا گناہ کچھ ایسا تھا کہ اس کو زندگی مل نہیں سکتی تھی، لازم تھا کہ وہ مرے۔ ایک لڑکی اس سے محبت کرتی تھی، وہ بادشاہ کے پاس آئی، اس نے منت کی، دعائی دی کہ تو اس کی جگہ مجھے مار دے، میں مرنے کو تیار ہوں، اس کو نہ مار۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اس نے گناہ کیا ہے، یہی مرے گا۔ اب بادشاہ نے اعلان کیا کہ صبح کو جب اس شہر کا بڑا گھنٹہ بجے گا، پہلا گھنٹہ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ، تو اس شخص کو تیروں سے چھید دیا جائے۔ اس میدان کے اندر اس کو باندھ دیا گیا۔ تیر انداز جلاد سارے وہاں پر کھڑے ہیں، اپنے اپنے تیر نشانے پہ باندھے۔ اب صبح کی پہلی کرن کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے تیر کھینچ لیے ہیں کہ جو ہی پہلا گھنٹہ بجے گا ہم اس کو چھید ڈالیں گے۔ اب وہ منتظر ہیں۔ آہستہ آہستہ سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی بڑھتی ہے، پہلی کرن، تھوڑا اور سورج سر پہ آ جاتا ہے، لیکن اس شخص کے لیے نہ تو کسی گھنٹے کی آواز آتی ہے اور نہ کوئی تیر چلا پاتا ہے، کیونکہ بادشاہ کا یہ حکم تھا کہ جو ہی تم گھنٹے کی آواز سنو تو اس کو چھید ڈالنا۔ بادشاہ غصے سے چلایا کہ یہ کیا بات ہے، آج گھنٹا کیوں نہیں بجا؟ سال ہا سال سے یہ گھنٹا بج رہا ہے، اس شخص کو لے کر آؤ جو گھنٹا بجاتا ہے۔ لوگ اس شخص کو جو گھنٹا بجاتا تھا لے آئے۔ وہ بوڑھا شخص تھا۔ بادشاہ نے کہا تو نے آج گھنٹا کیوں نہیں بجایا؟ اس نے کہا میں نے تو بجا دیا اپنے وقت پر۔ اس نے کہا آواز کیوں نہیں آئی؟ اس شخص نے کہا میں تو بہت سالوں سے بجا رہا ہوں، میں خود بہرا ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے بجا دیا ہے۔ اس دوران ایک لڑکی لہو لہان دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے کہا بادشاہ اس نے گھنٹا ٹائم پہ بجایا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ صبح کی پہلی کرن نکلتی میں چھپ کر اوپر چڑھ کے اس گھنٹے کے بڑے کیل کے ساتھ خود لٹک گئی، اور جو وہ گھنٹا بجاتا رہا اس گھنٹے کی دیواروں کے ساتھ اس گھنٹے کے کیل کے بجائے میرا سر ٹکراتا رہا اور گھنٹے کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے لیے جان دے دی ہے تو اسے چھوڑ دے۔
یہ کہانی ایک چھوٹا سا عکس بیان کرتی ہے یسوع مسیح کی اس معافی کا، جب وہ کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر۔ صلیب پر مرتے ہوئے بھی وہ کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ اس نے کیوں کہے؟ یہ گہرا بھید ہے۔ جب یسوع مسیح مصلوب ہوا تو چٹانیں ٹوٹ گئیں، قبریں کھل گئیں، اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ باپ کا وہ قہر اور غضب تھا جو بنی نوع انسان پر آنے والا تھا، اور اس عظیم قہر کو ٹالنے کے لیے یسوع مسیح نے کہا، کون جانتا ہے کہ کس قدر عظیم باپ کا قہر تھا جو بیٹے کے ان الفاظ سے اس نے انسان پر سے ہٹا لیا۔ ورنہ کون جانتا ہے کہ کیا ہوتا۔ اور بیٹے نے مرتے ہوئے بھی یہ کہا ہے باپ ان کو معاف کر۔ دوسرا کلمہ شفایت کا کلمہ تھا۔ یسوع مسیح نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی، اس کے ہاں کل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کتنی عظیم بات ہے کہ آج، انتظار کی بات نہیں۔ جب یسوع مسیح کو قبول کیا جاتا ہے تو اس کے ہاں دیر نہیں ہے، فی الفور، آج ہی۔ کیسی عظیم آنر کی بات ہے، عزت کی بات ہے، کس کے ساتھ؟ مسیح کے ساتھ ہونا۔ کہاں پر؟ جہاں دکھ، غم، رنج اور نالہ نہیں ہوں گے۔ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کے پہلو میں، اس کے بازوؤں میں ہوتے ہوئے بھی ایک شخص جہنم میں چلا جاتا ہے اور ایک اس کی رفاقت میں جاتا ہے۔ یہ بہت گہرا راز ہے عزیزو کہ آج ہم مسیحی تو کہلاتے ہیں، کہیں ہم محض نامی مسیحی تو نہیں ہیں، اپنے آپ کو محض خوش فہمی میں تو رکھے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم بھی مسیح کے ساتھ رفاقت کریں گے۔ یاد رکھیں کہ دونوں یسوع کے پہلو میں تھے، ایک گیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم مسیحی، کئی لوگ مسیحی ہوتے ہوئے بھی ان کی توبہ سچی نہیں ہے، اور نجات کا دار و مدار صرف ایمان اور توبہ پر ہے۔ بہت سے لوگ توبہ کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن ان کی توبہ سچی نہیں۔ تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ ہے۔ یسوع نے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا، یہ ہے کیسی محبت کا کلمہ ہے۔ ایسے لمحے جب کہ وہ مر رہا ہے، اس کو پھر بھی دوسروں کی فکر ہے۔ ماں کی محبت سے، ماں کی ممتا سے زیادہ، اس شخص سے زیادہ کون جان سکتا ہے جس کی ماں نے اس کو اسرت اور غریبی کے عالم میں پالا اور نہ جانے کہاں کہاں لیے پھری، بھاگتی رہی۔ اس کی ماں، یہ ہم جانتے ہیں یسوع مسیح نے کلام میں لکھا ہے کہ جو پہلا معجزہ کیا وہ کانائی گلیل کا تھا۔ تو یہ پہلا معجزہ تھا، تب لوگوں نے جانا کہ یسوع مسیح معجزات بھی کرتا ہے، لیکن مریم کو کس نے بتایا کہ وہ معجزات کر سکتا ہے؟ وہ ماں ہے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ ان کی میں ختم ہو چکی ہے۔ اسے پتا تھا کہ یہ کیا کر سکتا ہے، تو اس سے زیادہ ماں کی ممتا کو اور محبت کو کون جان سکتا ہے؟ پھر جب اس نے یہ کہا کہ اے عورت، یہ نہیں کہا ماں دیکھ تیرا بیٹا، یہ اس میں یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ اس میں ادب و آداب کا فقدان نہیں ہے کہ اس نے اپنی ماں کو عورت کہہ کر پکارا۔ یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، بلکہ اندازہ کریں کہ میرے آپ کے سارے جہان کے گناہ جس پر لدے ہوں اس وقت، کیا اس لمحے وہ اس عظیم ہستی کو ماں کہہ سکتا تھا؟ اس لمحے وہ اپنے آپ کو گنہگار شخص متصور کر رہا تھا، اور اس نے اسی لیے کہا اے عورت تیرا بیٹا یہ ہے۔ اس شاگرد سے کہا یہ تیری ماں ہے۔ شاگرد نے کیا کیا؟ نہیں، میں اس کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ عزیزو، یہ تابعداری ہے۔ وہ شخص فی الفور، وہ شاگرد اس کی ماں کو اپنے گھر لے گیا۔ کیا آج ہم یسوع مسیح کی تابعداری کرتے ہیں؟ یہ تابعداری کا مکاشفہ بھی ہے۔ چوتھا کلمہ دکھ کا کلمہ ہے۔ ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ لفظ اگر آپ کبھی تنہائی میں سوچیں تو ان کے اندر آپ کو دکھوں کی ایک ایسی شدت ملے گی جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ پولس رسول کیا لکھتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح
ہماری خاطر موا۔ بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس لمحے اندھیرا چھا گیا۔ عزیزو، یہ اندھیرا اس لمحے نہ صرف ملک فلسطین پر تھا بلکہ اس بیٹے کی جان پر بھی تھا جس نے جو گناہ سے واقف نہ تھا اور اس کو گناہ بنا دیا گیا۔ اس لمحے باپ کی محبت امڈ آئی اور اس نے یہ ایک نشان ٹھہرایا۔ اس نے پورے ملک فلسطین پر سیاہ ماتمی لباس اڑا دیا، سیاہ ماتمی چادر اس نے پھیلا دی۔ اور دوسری طرف یہ جو اندھیرا اس لمحہ چھا گیا جب اس نے کہا میرے باپ، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ اندھیرا اس لمحہ اس انسانیت کے لیے جس نے نور کو رد کر دیا تھا ایک نشان ٹھہرا۔ کیا آج ہم نور کو رد کر رہے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو آج ہم پر بھی ایسا اندھیرا نشان ٹھہر سکتا ہے، ہمارے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا سکتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا وقت کبھی آئے، اس نور کو اپنے اندر روشنی کے لیے قائم رکھیں، اس کے نور کا چراغ، اس کے کلام کا چراغ اپنے اندر روشن رکھیں۔ پانچواں کلمہ روحوں کی پیاس کا کلمہ ہے۔ میں پیاسا، جو کہتا ہے کہ میں تجھے جب پانی دوں گا تو وہ پانی تیرے اندر چشمہ بن جائے گا، وہ پانی کی ندیاں دوسروں کے اندر جاری کرنے کو بےتاب ہے۔ وہ ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو کوئی میرے پاس آتا ہے وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ آج اس لمحے وہ خود پیاسا ہے۔ لفظوں سے اس کے دکھ کا اندازہ کریں، مسلسل کئی گھنٹوں کی جان کنی، صلیب پر کوڑوں کی مار اور جسم کا چھیدا جانا، اور اس چلچلاتی دھوپ کے اندر دوپہر کے وقت اس کو صلیب پر لٹکائے رکھنا، اس کی جسمانی کتنی شدت ہے، اور وہ بالآخر کہتا ہے کہ میں پیاسا۔ لیکن اس پیاس میں زیادہ اس کی پیاس روحوں کی پیاس ہے، ان روحوں کی جو ابلیس چھین کر لے گیا ہے۔ عزیزو، اس کی پیاس میں اضافہ نہ کریں، اپنے مسیحا کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان ظالموں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کو زوفہ چسایا، اس کو سپنج کے اوپر پت ملی میں پلائی گئی۔ زبور 69 اس کی 21 آیت کو اگر پڑھیں تو یہ ہمیں ان کی حرکت بتاتی ہے کہ یہ محض ترس کے لیے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کا اور تماشا بنانے کے لیے کہ پت ملی میں پینے سے درد کا احساس جب کم ہو جاتا ہے تو وہ کچھ دیر اور زندہ رہ سکتا ہے اور ہم صلیب پر اس کا تماشا اور دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اس نے اس میں کو پیا نہیں، لکھا ہے لیکن اس نے نہ پیا۔ ضرور ہے کہ ہمارے، خاص طور سے میرے گناہوں کا کفارہ وہ مکمل ہوش و حواس میں دے تاکہ اس میں ہمیشہ کی زندگی پا سکوں۔ چھٹا کلمہ تکمیل کا کلمہ کہلاتا ہے، تمام ہوا۔ یسوع مسیح نے اپنی جان اس باپ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے صلیب تک پہنچائی جس کے بغیر نجات انسان کی، میری اور آپ کی نجات ممکن نہ تھی۔ اس نے تمام ہوا کا نعرہ لگایا، اس کام کو اس نے پورا کیا جو باپ نے کرنے کو اسے دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جمعے کو جب اس نے جان دی تو یہ یہودی کیلنڈر کے مطابق کون سا دن ہے؟ یہ چھٹا دن ہے۔ باپ نے جب کائنات کی تخلیق کی تو اس نے چھٹے دن سب کچھ تمام کیا اور ساتویں دن اس نے آرام کیا، اس کو برکت ٹھہرایا۔ یسوع مسیح نے چھٹے دن ایک بار پھر اس بگاڑ کو جو ہمارے گناہوں کے باعث خدا کی تخلیق میں آ چکا تھا، اس بگاڑ کو دوبارہ چھٹے دن مکمل کیا، اور ساتویں دن اس نے قبر میں آرام کیا، وہ قبر میں رہا، اور آٹھواں دن جو ہفتے کا نئے ہفتے کا پہلا دن ہے، مسیح میں سب کچھ نیا ہو جاتا ہے۔
اس نے نئی تخلیق، ایک بار پھر ایک نیا دن ہمیں دیا ہے، وہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے نیا کر دیا ہے تکمیل کر کے۔ لکھا ہے کہ چھٹے کلمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ یہ سر جھکانا بے بسی کے عالم میں نہیں تھا، یہ ایک اطمینان اور تابعداری کا نشان تھا کہ اس نے بڑی تابعداری کے ساتھ باپ کا وہ کام کیا جو باپ نے اسے کرنے کو بھیجا، اور اطمینان کے ساتھ کہ اس نے اپنی جان خود دی۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی میری جان لیتا نہیں ہے، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی، اور اس نے وہ وقت ٹھہرایا۔ یہ وہ کام ہے جو محض وہ ہستی کر سکتی ہے جو صرف انسان نہیں ہو، کیونکہ انسان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آخری کلمہ، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یسوع مسیح کی موت عناصر قدرت کے لیے اس قدر افسوسناک تھی کہ ہر طرف تاریکی چھا گئی، تمام ملک کو اندھیرے نے آ گھیرا، اس لیے کہ تمام ملک نے نور کو رد کر دیا تھا۔ مسلسل 6 گھنٹے کی اذیت اور پھر 3 گھنٹے کی تاریکی میں وہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھائے رہا، ہماری خطاؤں کو وہ برداشت کرتا رہا اپنے اس بے گناہ بدن پر جو کبھی گناہ سے واقف نہ تھا۔ یہ ایک احساس ہے، اس کو فیل کریں کہ جس کی سزا ہمیں ملنی چاہیے تھی اس نے اپنے بدن پر اٹھا لی، اور اس ساری اذیت کے اختتام پر اس نے بڑے آرام سے اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپ دی، اور رضاکارانہ طور پر اپنی جان ان گناہوں کے لیے جن سے وہ کبھی واقف بھی نہ تھا گزران دی۔ اس کا مشن پورا ہو چکا تھا، عدن سے انسان کا باپ سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو چکا تھا، ہماری دوبارہ باپ تک رسائی ہو چکی تھی، ہم دوبارہ اسے باپ کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ ہم اس کے خون کے عوض خریدے جا چکے تھے۔ اس سارے واقعے کو دیکھتے ہوئے وہاں پر ایک رومی سردار تھا، بے اختیار کہہ اٹھا کہ بے شک یہ شخص راست باز تھا۔ اگر آپ واقعے کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے لوگ چھاتی پیٹتے ہوئے، جتنے وہاں موجود تھے چھاتی پیٹتے ہوئے واپس گئے۔ لوگوں پر غم اور دہشت کا ایک عالم طاری ہو چکا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن عزیزو، اب کیا ہوگا؟ اب ہماری نجات مکمل ہو چکی ہے۔ ہم سب مسیحا کے خون کے وسیلہ سے نجات کو حاصل کر چکے ہیں۔ تمجید ہو ہمارے باپ کی کہ ہم نے یسوع مسیح میں فتح کو پا لیا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے اپنے ہدیے اور اپنے نذرانے خداوند کے حضور پیش کریں، یہ گاتے ہوئے کلوری دے سہارے پاپی بچ دینے سارے۔ مہربانی سے سب کھڑے ہو جائیں۔
आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ मांगो तो यूं कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदाई ज़ुल जलाल की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत इस सारी हाज़िर जमात के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ यीशु मसीह की आमद सानी तक होती रहे। आमीन।